خواتین نے پسنی پریس کلب کے سامنے بجلی کی عدم فراہمی کے خلاف احتجاجاً روڈ کو بلاک کر دیا۔ مکران کوسٹل ہائی وے اورماڑہ کے مقام پر قائم ہوٹلز پر اورماڑہ انتظامیہ کا چھاپا۔ گوادر پورٹ کی زیر سمندر مٹی نکالنے کا کام 4.6 ارب روپے لاگت سے ہو رہا ہے، جس کے بعد بڑے جہاز گوادر پورٹ پر بآسانی لنگر انداز ہو سکیں گے۔ ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گوادر گولف سٹی، a project of BSM developers۔ تو آپ بھی آج ہی MCB اسلامک بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھلوائیں اور پائیں برکت اور سہولت ایک ساتھ۔ یہ وقت کی ضرورت بھی ہے اور ہماری ذمہ داری۔ MCB اسلامک بینک، بابرکت بینکاری ہماری ذمہ داری۔ نیو میٹرو سٹی، پروجیکٹ آف BSM ڈیولپرز۔ گوادر بندرگاہ کی مینٹیننس ڈریجنگ کا کام تیزی سے جاری ہے۔ گوادر پورٹ حکام کے مطابق گوادر پورٹ کی زیر سمندر مٹی نکالنے کا کام 4.6 ارب روپے لاگت سے ہو رہا ہے۔ حکام کے مطابق گزشتہ کئی سالوں سے ڈریجنگ نہیں کی گئی تھی۔ چیئرمین گوادر بندرگاہ پسند خان بلیدی نے موجودہ وفاقی حکومت کے تعاون سے سالوں بعد ڈریجنگ شروع کر دیا گیا ہے۔ پورٹ حکام کے مطابق ڈریجنگ کا کام 1 سال میں مکمل کیا جائے گا، جس کے بعد بڑے جہاز گوادر پورٹ پر بآسانی لنگر انداز ہو سکیں گے۔ ڈائریکٹر جنرل ادارہ ترقیات گوادر مجیب الرحمان کمرانی سے سابق صوبائی وزیر میر عبدالغفور کلمتی نے ان کی آفس میں ملاقات کی۔ ملاقات میں میر کلمتی نے کپڑ کو پانی سپلائی کرنے والی پائپ لائن سے متعلق درپیش مسائل اور ادارہ ترقیات گوادر کے کانٹریکٹ و ڈیلی ویجز ملازمین کی مستقلی سے متعلق گفتگو کی۔ اس موقع پر چیف انجینئر ادارہ ترقیات گوادر انجینئر سید محمد بلوچ بھی موجود رہے۔ حق دو تحریک کے سربراہ مولانا ہدایت الرحمان بلوچ کی سربراہی میں میونسپل کمیٹی گوادر کے چیئرمین اور کونسلر کی طویل بیٹھک لگ گئی۔ مولانا بلوچ نے الیکشن مہم کے دوران کیے گئے وعدوں کی تجدید کر دی اور کونسلر سے مخالفین کی جانب سے لگائے گئے الزامات کو مسترد کرنے کے لیے ان سے تجدید عہد کرائی گئی۔ اجلاس کے بعد مولانا بلوچ نے کہا ہے کہ وہ اب گوادر شہر کی صفائی اور شہر کی خوبصورتی سے اور دیگر امور سے متعلق انتظامیہ، ادارہ ترقیات گوادر، گوادر پورٹ اور دیگر اداروں سے رابطہ کر کے تعلقات بحال کرائیں گے۔ مولانا بلوچ نے لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں عوامی نمائندگان کو اختیارات نہ دینے پر نکتہ چینی بھی کی۔ مولانا بلوچ نے کہا کہ چند ادارے ہمارے منتخب نمائندوں کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے ہیں۔ موجودہ بجٹ میں بلدیاتی اداروں کے لیے ترقیاتی بجٹ شامل نہ کرانے پر افسوس کا اظہار کیا گیا۔ پسنی کے وارڈ نمبر 3 کے مکین سراپے احتجاج بن گئے۔ خواتین نے پسنی پریس کلب کے سامنے بجلی کی عدم فراہمی کے خلاف احتجاجاً روڈ کو بلاک کر دیا، جس سے ٹریفک کی روانی معطل رہی۔ کیسکو کے مطابق ٹرانسفارمر میں فنی خرابی کے باعث بجلی کی سپلائی معطل کر دی گئی۔ ٹرانسفارمر مرمت کے بعد بجلی بحال کر دی جائے گی۔ چیئرمین میونسپل کمیٹی پسنی میر نور احمد کلمتی و تحصیلدار پسنی شہید حیات نے احتجاجی خواتین سے مذاکرات کر کے احتجاج ختم کروا دیا ہے۔ سابق صوبائی وزیر میر عبدالغفور کلمتی ضلع گوادر کے دیہی علاقوں کے دورے پر پہنچ گئے۔ دورے کے دوران میر کلمتی نے علاقائی معتبرین سے ملاقات کی اور ان کے علاقائی مسائل سنے، مسائل کو حل کروانے کی یقین دہانی کرائی۔ میر کلمتی کے ہمراہ اسسٹنٹ کمشنر پسنی محمد جان بلوچ، SDOC NW مظفر بلوچ، معروف بزنس مین سیٹ اوگان بلوچ و دیگر رہے۔ مکران کوسٹل ہائی وے اورماڑہ کے مقام پر قائم ہوٹلز پر اورماڑہ انتظامیہ کا چھاپا۔ چھاپے کے دوران انتظامیہ نے مسافروں کو غیر معیاری کھانا مہیا کرنے، زائد المیعاد اشیاء فروخت کرنے اور نرخ نامہ آویزہ نہ کرنے پر بھاری جرمانہ عائد کر دیا، جبکہ آئندہ غفلت برتنے پر ہوٹل سیل کرنے کی بھی وارننگ دے دی گئی۔
ग्वादर के ताजरान को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। मकामी ताजरान के मुताबिक पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की जानिब से जीवनी के समंदरी रास्ते से कारोबार पर पाबंदी आयद कर दी गई, जिसके सबब मकामी ताजरान के सैकड़ों टन आम और दीगर अशियाए खुर्दनोश खराब होने का खदशा है। ताजरान के फ्रूट्स कई दिनों से जीवनी में पड़े हुए हैं। मकामी ताजरों ने सैकड़ों टन आला क्वालिटी के आम 40 रुपए फी किलो के हिसाब से नीलाम कर दिए हैं। और हॉप फाउंडेशन ग्वादर की टीम पाक अमान अस्पताल पसनी के दौरे पर पहुंच गई। हॉप फाउंडेशन टीम को अस्पताल की लेबोरेटरी समेत मुख्तलिफ शोबों का मुआयना कराया गया। अस्पताल इंतजामिया ने उनको ब्रीफिंग दी कि अस्पताल में अब तक 14,000 से जायद मरीजों का मुआयना किया गया है। अस्पताल की लेबोरेटरी में अब तक हजारों मरीजों का मुफ्त टेस्ट भी किया गया है। वफ्द को थैलेसीमिया के मरीजों से मुतल्लिक भी ब्रीफिंग दी गई है।